اچھا بقائے صاحب، آج پرائم منسٹر شہباز شریف یوم تکبیر کے دن جو ہے وہ آذربائیجان میں ان کی یوم آزادی کی تقریب میں شریک ہیں، اور ترکیہ کے صدر طیب اردوان بھی وہاں موجود ہیں، تو ڈپلومیٹکلی اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ بہت بڑی سگنیفیکنس ہے۔ اس کا ایک پس منظر تو یہ ہے کہ چونکہ دونوں ممالک نے پاکستان کی اس حالیہ جنگ میں جو بھارت کے خلاف ہم نے جیتی ہے، اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا۔ جی، جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے ڈرونز جو ہیں وہ بھارت استعمال کرتا رہا ہے، تو ٹرکی کے ڈرون بھی لال قلعے کے اوپر اور دلی کے اوپر جو ہے پروازیں کر کے واپس آئے ہیں۔ جی، ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو ڈیفنس پروڈکشن کے اعتبار سے ترکی بہت ایڈوانس ہے۔ ترکی کے ہیلی کاپٹرز ہوں، ان کے ڈرونز ہوں، ان کی گنز ہوں، اور یہ ساری جو ہے اس معاملے میں پاکستان کا جو تعاون ہے ترکی کے ساتھ کافی ایڈوانس ہے، اور اس کو مزید ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے۔ جو سب سے بڑا فوکس اس ملاقات میں رہا ہے، ایک تو یہ کہ سیلیبریشن بہت بڑی ہے، ظاہر ہے ان کا نیشنل ڈے ہے، اور ادھر پاکستان میں یوم تکبیر جو ہے اس کی بھی، تو یہ جو اس وقت ان تین سربراہان مملکت جو ہیں ان کا ملنا جو ہے، اور ایک پاکستان کے چیف ایگزیکٹو جو ہیں ان کے ساتھ، آپ کو پتہ فیلڈ مارشل عاصم ان تینوں دوروں میں ہی ان کے ساتھ موجود رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا جو خبریں آ رہی ہیں وہاں سے وہ یہ کہ ڈیفنس کوآپریشن کے اعتبار سے بہت زیادہ فوکسڈ ہے یہ میٹنگ، اور انہوں نے جو ان کے کاؤنٹر پارٹ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کے اوپر کافی گفتگو بھی ہوئی ہے۔ تو ایک تو یہ اس اعتبار سے امپورٹنٹ ہے کہ جن ملکوں نے آپ کی مدد کی ہو، اب جاتے ہیں جا کے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ایک اس اعتبار سے، اور دوسرا یہ کہ جو وہاں گفتگو ہوئی اس کا اگر آپ مجھ سے جسٹ پوچھیں تو اردوان نے یہ کہا کہ ہم تین ملک ہیں اور ایک قوم ہے۔ جی، مگر اس سے زیادہ خوبصورت بات شہباز شریف نے کی، اس نے کہا ہم تین جسم ہیں اور ایک جان ہے، ایک دل ہے۔ تو یہ ریفلیکشن ہے اس انڈرسٹینڈنگ کا، اس اسٹرانگ بانڈز کا جو ان تینوں ممالک کے درمیان ہے۔ جی، جو آذربائیجان ہے اس کے پاس سرمایہ بہت ہے، پیسے بہت ہیں، اس لیے کہ وہ آئل رچ کنٹری ہے، ان کے پاس گیس کے بے پناہ ذخائر ہیں، تو اس اعتبار سے انہوں نے انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے بیچ میں $2 بلین کا تو انہوں نے اعلان کر دیا نا ساتھ کے ساتھ ہی، اور مزید بھی انہوں نے کہا کہ اس کو ہم ایکسپینڈ کریں گے۔ تو انویسٹمنٹ کے اعتبار سے، ڈیفنس پروڈکشن کے اعتبار سے، یہ میں سمجھتا ہوں وزٹ از ویری ویری سگنیفیکنٹ، اینڈ پوری دنیا نے اس کا نوٹس لیا ہوگا، اس لیے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو اس کے بینیفٹس کا پتہ چلے گا کہ یہ کس حد تک آگے ایکسپینڈ ہوتا ہے۔ لیکن ہم بڑی زیادتی کریں گے اگر ہم اس وقت ذکر چین کا نہ کریں، کیونکہ جو جنگ ہم نے جیتی ہے جس کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس میں چین کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ جی، چین کے J-17 تھنڈر جو ہے اور J-10C، اس کی گونج میرا خیال ہے ہندوستانیوں کو بھی سنائی دیتی ہوگی اپنی فضاؤں میں، تو اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجی جو ہم نے سائبر کے ذریعے پورے ہندوستان کو اپاہج بنا کے رکھ دیا، اس کی بھی پوری دنیا کی ماڈرن ہسٹری میں مثال نہیں ملتی ہے۔ اور جب ہم نے یہ کہا تھا نا کہ اگر تم نے ایک دن آگے بڑھے تو تمہاری معیشت کا پہیہ ہم جام کر دیں گے، دیٹ واز اے پاسبلٹی، بیکاز دین وی ور گوئنگ ٹو ٹارگیٹ آل دیئر آئیکونک ریسورسز۔ صاحب پہلے جہاز گرانے کے بعد مودی نے مزید جہاز لینے کا بھی کہہ دیا، اور یہ بھی کہا ہے کہ ہم 5th جنریشن اسٹیل سیٹ جو ٹیکنالوجی ہے جیٹ بنائیں گے، وہ خود بھی۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ابھی تو اس خطے میں پاکستان واحد ملک ہے جو اپنے جہاز خود بنا رہا ہے۔ جی، ٹھیک ہے، وہ کامرا ریبلڈ فیکٹری جو ہے ہماری، وہاں یہ J-17 تھنڈر جو ہے وہ بنتے ہیں، وہاں مینوفیکچرز ہوتے ہیں۔ اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، بھارت نے پہلے بھی بہت تیاریاں کی ہوئی تھی، بھارت پہلے بھی اپنے اس تکبر کا شکار ہوا ہے، آئندہ بھی ہوگا۔ جنگیں ولولوں سے جیتی جاتی ہیں، جذبوں سے جیتی جاتی ہیں، جنگیں وہاں جیتی جاتی ہیں جہاں فوج کے پیچھے قوم کھڑی ہوتی ہے۔ مودی، جو تم گولیوں کی دھمکیاں دیتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے، اس لیے کہ تمہاری تو قوم اتنی ٹکڑیوں میں بٹی ہوئی ہے کہ بی جے پی کی جو پالیسیز ہیں اس سے نفرت ہندوستان کے اندر بے پناہ ہے۔ بالکل، جو اس کی دوسری سب سے بڑی پارٹی جو وہ کانگریس جو کچھ وہ کہہ رہی ہے، تمہیں سن کے شرم آنی چاہیے۔ جو اقلیتوں کے ساتھ تمہارے ملک میں ہو رہا ہے، یہ پوری دنیا میں وہ امیجز جا رہے ہیں، وہ دیکھے جا رہے ہیں۔ تو اینی وے، یہ چونکہ اس وقت آج ہمارا ایشو نہیں ہے، تو یہ جو اس وقت ڈپلومیٹک افینسو پر ہم نکلے ہوئے ہیں، اور ابھی بلاول بھٹو نکلنے والے ہیں، وہ ششی تھرور کے قیادت میں جو ڈیلیگیشنز بھارت کے گئے ہوئے ہیں، وہ جو کچھ وہاں کہہ رہے ہیں
وہ اس کو انڈو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری ڈپلومیٹک ایفرٹس جو ہیں وہ بھی فل فلیج طریقے سے ہمیں لانچ کرنی چاہیے، جو کہ یقیناً ہو جائیں گی۔ بلاول کو کافی بریفنگز ملی ہیں پرائم منسٹر سے بھی، فارن آفس سے بھی، وہ مکمل طور پہ تیار ہیں اس سارے بلڈ اپ کو انڈو کرنے کے لیے جو بھارت جھوٹ کے سہارے، جو بھارت جعل سازی کے سہارے سفارتکاری سے حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کا انکاؤنٹر کرنے کے لیے انشاءاللہ ہمیں وی ول ناٹ بی بیہائنڈ اینی ون۔ جی جی خیر صاحب، یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ۔ بھارت کو پہلے مدیانی سطح پر جو ہے وہ شکست کھانی پڑی ہے، اور اب سفارتی سطح پر بھی وہ جو ہے شکست ان کو کھانی پڑی ہے۔ اور ایک طرف جہاں بھارت کے اپوزیشن ممبر ششی تھرور کی زیر صدارت جو ہے وہ ان کے وفد فارن ڈیلیگیشن ان کا ڈفرینٹ کنٹریز کے ٹور کر رہے ہیں اور وہاں جا کے حمایت کی بھیک مانگ رہے ہیں، تو وہیں ہمارے وزیر اعظم اپنے برادر ممالک کا دورہ کر رہے ہیں اور شکریہ کر رہے ہیں جنگ میں حمایت کے لیے۔ اور جلدی بلاول بھٹو کی زیر صدارت ہمارا فارن ڈیلیگیشن دیگر ممالک کے دورے پر نکلے گا۔